یہ جو سوئچ کرنا ہوتا ہے آپ نے فوسل انرجی سے گرین انرجی کے اوپر، ہمارے پاس اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے، اور ہم اگر اس پہ کریں تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ انفارچونیٹ ہے کہ میں پہلے تو اسی گفتگو کو ایک دفعہ آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ یہ جو کلائمیٹ چینج ڈینائل ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ہمیں اس مسئلے سے نمٹنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اتنی دیر تک پوری دنیا کی سائنسدان، سائنس اور صحافت اور جو یہ پالیٹکس ہے، یہ ایک پیج پہ آ کے اس کو اون نہیں کرے گی اتنی دیر تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. سائنسدانوں نے فاسل فیولز کا حل اگر گرین انرجی دیا تھا، تو اگر اب نئی پالیٹکس جو ہے انٹرنیشنل اس کا ڈینائل کرے، ٹھیک ہے، اور اس کو دوبارہ سے ڈرل بیبی ڈرل شروع کر دے امریکہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، تو ایونچولی میرے خیال میں اس کے نتیجے میں پھر میرے جیسا بندہ جو ہے اس میں مایوسی پھیلے گی. مجھے تو پھر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے میرا بنیادی طور پہ یہی بیانیہ جو میرے خیال میں ہمیں انٹرنیشنلی اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرمپ صاحب 4 سال تو آپ 3.5 سال رہ گئے ہیں ان کے. 3.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ان کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایونٹس میں سے بچا لیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو اون کریں گی. خود امریکہ کے اندر لوگوں کے اندر یہ جو ہے بیانیہ پروان چڑھ رہا ہے کہ یار یہ ہم نے کس بندے کو دیکھیں. صرف امریکہ میں ایک واقعہ نہیں ہوا، آج 6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو یہ لاس اینجلس ہیل فائرز تھیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہوں گے. تو وہ سردیوں میں اتنے سرد ملک کے اندر اس طرح کی جو قیامت خیز آگ لگی، تو اس سے دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے نا. تو اس لیے بائی دا اینڈ آف دا ڈے پوری دنیا کی لیڈرشپ کو، عوام کو، ان کو ایک پیج پہ آنا پڑا. یہ جو جرنلزم کی آپ نے بات کی ہے کہ جرنلسٹ کا بڑا اس میں رول ہے، تو پاکستان میں انوائرمنٹل جرنلزم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے ایون اور سوشل میڈیا بھی ہے، تو یہ تو سارا آپ دیکھیں نا کہ وہ یہ ہے کہ جی چل کیا رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج KPK میں بارش ہوئی ہے، کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، اس کو 2 دن ڈسکس کریں گے. کل کوئی اور ٹک ٹاکر کا واقعہ آ جائے گا، وہ ٹک ٹاکر ڈسکس ہو رہی ہوگی. ہاؤ کین وی کنٹینیو دس جرنلزم کہ یہ کس طرح سے یہ ہم اس کے اوپر، تاکہ جرنلسٹ بھی بات کریں اس کے اوپر، پھر سیاستدان بھی آن بورڈ ہوں، اور پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پوری آواز اٹھے کہ وی آر دا وکٹم، ناٹ جسٹ اونلی وکٹم، وہ پھر اس کو ڈیمانڈ بھی کیا جائے. اور اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایاز پاکستان میں جو انوائرمنٹل جرنلزم ہے پہلے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جو زیادہ تر انوائرمنٹ جرنلزم کے نام پہ وہ ہیں، وہ سیلف آئیڈینٹیفائڈ جرنلسٹ ہیں جن کو ادارے نے بیٹ نہیں دی. وہ خود بیچارے اپنی جو ہے انٹرنلی وہ اپنی موٹیویشن کی وجہ سے اس کو پرفارم کر رہے ہیں اپنے اس رول کو. اس کے بعد چونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ سارے جو ہیں ایپیسوڈک کوریج کرتے ہیں ایسے واقعات کی. جیسے ابھی یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، فلیش فلڈز آ رہے ہیں، تو کچھ دنوں کے لیے یہ بلکہ اگر یہ بات ہے، یہ بات میں I'm sorry to cut you but BBC جیسا ادارہ بھی پراپر رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے. وہ کلاؤڈ برسٹ کی بھی پراپر وہ نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا جی 10 ملی سینٹی میٹر کی بارش ہے، تو اگر یہ ویسے ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. زیادہ نقصان تب ہوتا ہے جب ندی نالوں کے قریب ہو. What do you say about that؟ اچھا دیکھیں، BBC نے بھی یا اس طرح کے جو عالمی ادارے بھی ہیں نا، انہوں نے بھی کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہوتا ہے لوکل اپنے ریڈرشپ کو مد نظر رکھ کے. تو پہلے جو انہوں نے کانٹینٹ جنریٹ کیا وہ اتنا ڈیپلی ریسرچ نہیں تھا. تو میں بھی وہ پڑھ رہا تھا ان کا 1-2 دن پہلے کہ جی انہوں نے لکھا کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے. ڈیفینیشن کی حد تک تو کسی حد تک وہ ٹھیک تھا کہ جی یہ مونسون کے دوران اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے نیچے ایک بلنڈر کیا ہوا تھا کہ جی 10 ملی میٹر تک بارش جو ہے وہ 5 کلومیٹر کے ایریا تک اگر ہو جائے تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. لیکن بہرطور جو عالمی اس کی تعریف ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 100 ملی میٹر تک بارش، تقریباً 4 انچ تک بارش 1 گھنٹے تک اگر 5 سے 10 کلومیٹر کے ایریا کے اندر ہو تو اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں اس ایونٹ کو. اور ایک ایریا میں صرف ایک کلاؤڈ برسٹ نہیں، بہت سارے کلاؤڈ برسٹ واقعات ہوتے ہیں، اور عموماً یہ ہوتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے پاس. ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے سے جو نمدار ہوا آتی ہے وہ جب اوپر کو رائز کرتی ہے تو وہ ڈینسلی ہیوی بھاری بادل بنتے ہیں اوپر سے. اور اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کے پھٹنے کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہاں پہ ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب کیوں زیادہ ہو رہے ہیں. یہ بادل پہلے کیوں نہیں پھٹتے تھے؟
پھر پھٹتے ہیں. پھر انفارچونیٹلی وہ جب ڈھلانوں سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے تو انسانوں نے اوپر سارے درخت کاٹے ہوئے ہیں, ڈیفارسٹریشن ہے, وہ پانی اپنے ساتھ پتھر لڑکاتا, کٹے ہوئے درخت, ملبہ لڑکاتا ہوا نیچے لے کر آتا ہے. اور نیچے جو ندی نالے ہیں ان پہ انفارچونیٹلی ہم نے بے ہنگم قسم کی ٹورزم ان شمالی علاقوں میں کی ہے. تو ندی نالوں کے کناروں پہ ٹورسٹ رکتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے ہوٹل بنا لیے ہیں اور ان کے پاٹ مزید کم کر دی, بلکہ ان کے بیچ میں جا کے آبادیاں بنا لی ہیں. تو ایونچولی وہ ملبہ جو ہے وہ پھر اب تہس نہس کرتا ہوا گزر جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, ری ماڈلنگ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کہ ان تمام ندی نالوں کو دیکھیں. ہم فی الحال تو ایک ریئیکٹیو اپروچ لے کر آئے ہوئے ہیں. اس وقت سارے وہ جی بڑا افسوس ہوا, بڑا نقصان ہو گیا لوگوں کو, جی 5 لاکھ روپیہ دے دو, جو لاک ہو گیا, جو زخمی ہوا ہے اس کو 2 لاکھ روپیہ دے دو, گھر بنانا ہے تو 5. یہ کمپنسیشن سے نکلیں. اب ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. آنے والے سالوں میں یہ واقعات کم نہیں ہونے, یہ زیادہ ہونے ہیں. یاز یا لکھ لیں, میں 2-3 سالوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں سائنس کمیونیکیشن کا, انوائرمنٹ کمیونیکیشن کا طالب علم ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس پہ ماڈلز کیا کہہ رہے ہیں. تو آنے والے سالوں میں جو کہ تو ہمیں ابھی سے اپنے ندی نالوں کے گردا گرد سے تجاوزات ختم کرنی ہے, انسانی تعمیرات ختم کرنی ہے, ان کے دہانوں کو چوڑا کرنا ہے, اور ان ندی نالوں کے اندر سے پتھر اور دوسری ڈیبریز جو ہیں وہ ریموو کر کے ان کے اندر سے سلٹ ختم کرنی ہے, تاکہ ان کے اندر سے پانی کا فلو ریپڈ ہو اور ان آبسٹرکٹڈ, ٹھیک ہے, وہ ہو, تاکہ یہ پانی پھر آگے بڑے دریاؤں کے اندر جا سکے. یہ تباہی مچاتا ہے. یہ جو اسلام آباد میں ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے, یہ انکریزڈ اربنائزیشن کا ایک وہ نہیں ہے کہ آپ نے راستے روکنے شروع کر دیے, پھر جب فلڈ آیا پھر آپ نے بیچ میں آپ نے نہیں دیکھ سکا کہ اگر پانی آ جائے گا اس نے گزرنا کہاں سے, آپ نے بڑی بڑی سوسائٹیز بیچ میں بنا لی, پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, کھودے جا رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے اور آنے والے سالوں میں مزید ہوں گے, کیونکہ آپ نے دیکھے نا, چونکہ پاکستان میں چیزوں کو سچ کوئی اتنا پلان کر کے تو کیا نہیں جاتا. پھر یہاں پہ بیڈ گورننس ہے, کرپشن ہے, تو وہ طاقتور جو لوگ ہیں انہوں نے ندی نالوں کے قدرتی راستوں کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں. پھر لوگوں میں بھی سائنسی کلچر عام نہیں ہے, لوگ نہیں دیکھتے, وہ یہ دیکھتے ہیں یہ ڈیولپر کون ہے, وہ وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ ندی نالے کے اندر سوسائٹی بنا رہا ہے, یہ گندے نالے کے کنارے پہ سوسائٹی بنا رہا ہے. اس پہ آنے والے سالوں میں مجھے یا میری نسلوں کو کس قسم کے ہیلتھ امپیکٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں لاہور کی بہت ساری پوش آبادیاں جو ہیں وہ گندے نالوں کے کنارے پہ بنی ہوئی ہیں. ان کو میں ریسرچ اسٹڈیز پڑھی ہوئی ہیں کہ گندے نالوں کے گردا گرد جو ہے بڑی بڑی آبادیاں, چاہے وہ ویلنشیا ٹاؤن ہے, چاہے وہ وابڈا ٹاؤن ہے, آپ کا لمس جیسی بڑی ادارہ جو ہے وہ گندے نالے کے اوپر ہے. 500 میٹر نالے کے ساتھ زیر زمین پانی جو بھی سک کر کے استعمال کرے گا وہ کن کن بیماریوں کا شکار ہوگا. ہمیں اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی ہیلتھ پہ کتنی زیادہ اس کے اوپر امپیکٹس ہیں. اسی طرح سے لوگ ندی نالوں کے بیچم بیچ آبادیوں میں بڑے بڑے محل گھر بنا کے بیٹھے ہیں, اور آنے والے سالوں میں میرے منہ میں خاک, اگر خدا نہ کرے یہ واقعات اسی شدت بلکہ زیادہ شدت سے ہوئے تو ان کا کیا مستقبل ہوگا. تو ہمیں اب اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے گھر بناتے ہوئے ڈیولپر نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے, ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو نہیں دیکھنا, اس کے کتنے کامیاب منصوبے ہیں ان کو نہیں دیکھنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریزیلینٹ بھی ہے, سسٹینیبل ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر میں اپنا گھر تعمیر کرنے جا رہا ہوں, کہ کل کو وہ میرے لیے اس طرح کی آفات جو ہے وہ لے کر آئے گا.